دینے والا ہاتھ ابو 50 روپے ہے۔ تم نے ابھی صبح تو 1000 روپے لیے تھے، اب دوبارہ مانگ رہے ہو؟ بزرگ نے حیرت سے تب پوچھا۔ دوست نے شرما کر جواب دیا، ابو اب چودھری صاحب آ گئے ہیں، انہیں بھی کافی پلانی پڑے گی۔ صبح کے 1000 روپے صبح کے دوستوں پر خرچ ہو گئے۔ بزرگ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، گن کر 100 روپے کے 10 نوٹ نکالے اور اس کے بعد لمبی دعا دی۔ ہم باہر آ گئے، کافی شاپ گھر سے ذرا سے فاصلے پر تھی، ہم پیدل چل پڑے۔ میں نے راستے میں دوست سے پوچھا، کیا تم اب بھی اپنے والد سے پیسے لیتے ہو؟ میرے دوست نے ہنس کر سر ہاں میں ہلایا اور بولا، بالکل، میں روزانہ کئی مرتبہ والد صاحب سے پیسے لیتا ہوں، کبھی 50 روپے، کبھی 100 روپے، اور اگر تم جیسا کوئی معزز مہمان آ جائے تو 500 اور 1000 روپے بھی لے لیتا ہوں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور پھر پوچھا، اب 50 سال کی عمر میں والد سے پیسے لینے والے پہلے شخص ہو؟ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، آپ کے اپنے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود والد سے روزانہ پیسے مانگنا مجھے منطق سمجھ نہیں آئی۔ میرا دوست مسکرایا، رکا، اپنا دایاں ہاتھ نیچے رکھا اور بایاں اس کے اوپر رکھ کر بولا، اب بتاؤ، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ایک نیچے والا ہاتھ جسے ہم لینے والا ہاتھ کہتے ہیں، اور دوسرا اوپر والا ہاتھ ہے جسے ہم دینے والا ہاتھ کہتے ہیں، ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور پھر پوچھا، اب ذرا فرض کرو اب پوری زندگی اوپر والا ہاتھ رہے ہو، اپنے عمر بھر اپنی اولادہ اور دائیں بائیں موجود لوگوں کو صرف دیا ہو، لیکن پھر اچانک اب نیچے والا ہاتھ بن جائیں اور آپ کو معمولی ضرورت کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا پڑے، تو پھر آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ میں نے ذرا سا سوچ کر کہا، اب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انسان اپنے آپ کو کمتر اور محتاج سمجھے گا۔ وہ مسکرایا اور پھر بولا، بالکل صحیح، میرے والد پوری زندگی اوپر والا ہاتھ رہے، ہم جوانی تک ان سے مانگتے تھے، جوتے لینے ہوں یا کپڑے، پھر مہمان ہوں، ہم ابو سے پیسے مانگ کر اپنا خرچ چلاتے تھے۔ ابو ہمارا واحد سورس آف انکم تھے، لیکن پھر ہم معاشی طور پر آزاد ہوتے چلے گئے اور والد کے سورس آف انکم کم ہوتے چلے گئے۔ ابو نے پوری زندگی کسی سے مانگا نہیں تھا، میں نے دیکھا یہ مجھ سے بھی نہیں مانگتے تھے، ان کی جیب مہینہ مہینہ خالی رہتی تھی، جوتے اور کپڑے بھی پرانے ہو جاتے تھے، اور اگر ان کو دوا کی ضرورت پڑتی تھی تو بھی یہ خاموش رہتے تھے۔ میں شروع میں اس رویے پر غصہ کرتا تھا۔ میرا خیال تھا والدین کا اپنی اولاد کی دولت پر حق ہوتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اوپر والا ہاتھ کبھی نیچے نہیں آ سکتا، اور اگر اسے کبھی آنا پڑ جائے تو اس کے لیے مر مٹنے کا مقام ہوتا ہے۔ میرے والد خود کو محتاج سمجھنے لگے تھے اور آہستہ آہستہ کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ میرا خیال تھا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے، والد کی عمر 75 سال ہو چکی ہے، یہ علیل بھی رہنے لگے ہیں، چنانچہ یہ ایکٹیو لائف سے نکل رہے ہیں۔ لیکن پھر میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرا بیٹا 17 سال کا تھا، اس نے اچانک مجھ سے پیسے لینا بند کر دیے۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آن لائن کام کرتا ہے اور اسے اس سے ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو جاتی ہے، چنانچہ اب اسے جیب خرچ کی ضرورت نہیں رہتی، یہ ماں اور اپنی بہنوں کو بھی پیسے دینے لگا۔ آپ یقین کریں مجھے برا لگا اور میں خود کو غیر ضروری اور محتاج سا محسوس کرنے لگا۔ مجھے اس وقت سمجھ آئی اوپر والا ہاتھ جب نیچے والا بنتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت اپنے والد کی تکلیف کا اندازہ ہوا۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور بچپن کی طرح ان سے پوچھا، ابو کیا آپ کے پاس 50 روپے ہے؟ میرے والد اس وقت اداس بیٹھے تھے۔ آپ یقین کریں یہ الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرانے کی دیر تھی، ان کے جسم میں توانائی آ گئی، یہ سیدھے ہو کر بیٹھے، بے اختیار جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے 50 روپے دینے کے بعد ان کی باڈی لینگویج ہی بدل گئی، یہ چہکنے لگے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اپنے والد سے روزانہ 1-2 مرتبہ پیسے مانگتا ہوں، میں ان سے باہر جانے سے قبل اجازت بھی لیتا ہوں، یہ شروع میں انکار کرتے ہیں، حالات کی خرابی کا شک کرتے ہیں، احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس سے میرے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے ہیں اور یہ خوش بھی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن تم والد کو پیسے کیسے دیتے ہو؟ ان کا سورس آف انکم تو کوئی نہیں؟ وہ ہنس کر بولا، میں نے اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ان کے نام ٹرانسفر کر دیا ہے، یہ رقم سیدھی ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، چیک بک بھی ان کے پاس ہے، یہ رقم نکلواتے ہیں اور اپنی جیب اور الماری میں رکھ لیتے ہیں اور وہاں سے نکال کر مجھے دیتے رہتے ہیں۔ میں نے سبزی اور فروٹ کی ذمہ داری بھی ان کو سونپ دی ہے، ملازمین ان سے پیسے لیتے ہیں اور فروٹ اور سبزی خرید کر کچن میں دیتے ہیں، دودھ اور گوشت بھی ابو کی ڈیوٹی ہے، یہ خود دودھ خریدتے ہیں، دودھی کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں، گوشت کی دکان سے بھی انہی کا رابطہ ہے۔
जिस दिन कस्साब के पास अच्छा गोश्त होता है ये अबू को फ़ोन करके बता देता है और अबू जी खुश हो जाते हैं। मैं कपड़े भी उनकी मर्जी के खरीदता हूँ और अगर अब जैसे दोस्त आ जाएं तो उनसे पैसे मांग कर उन्हें चाय काफ़ी भी पिलाता हूँ। इससे मेरे वालिद की सेहत भी अच्छी हो गई और हमारे ताल्लुकात भी। वो खामोश हो गया। मैंने इससे अर्ज़ किया आप ये भी देखें, आपको ये हकीकत इस वक्त पता चली जब आपका अपना बेटा खुद मुख्तार हुआ और अपने खुद को नीचे वाला हाथ महसूस किया। इसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने अर्ज़ किया हम सब की यही ट्रेजिडी है, हमें ज़िंदगी की हकीकतों का इदराक इस वक्त होता है जब वक्त का पहिया घूम कर हमारे पास आ जाता है। मुझे चंद दिन कबल कॉमेडियन और अदाकार इफ्तिखार ठाकुर का एक क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ। ठाकुर साहिब ने इसमें बताया, मेरा भाई रात को अमूमन लेट घर वापस आता था। मेरे वालिद इसके इंतज़ार में सहम में बेचैन होकर फिरते रहते थे। वो जब आता था तो वालिद इससे सिर्फ इतना पूछते थे तुम कहाँ रह गए थे, और उसके बाद सोने के लिए चले जाते थे। ये रोज़ का मामूल था। भाई एक रात ज्यादा लेट हो गए। अब वो वापस आया और वालिद को परेशान देखा तो नाराज होकर बोला, अबू अब सारी रात सह में क्यों फिरते रहते हैं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे बच्चा समझना बंद करें। और वालिद ने ये सुनकर सिर्फ इतना कहा, बेटा मैं अल्लाह से सिर्फ इतनी दुआ कर रहा था ये तुम्हें जल्द से जल्द साहिब औलाद बनाए ताकि तुम्हें मेरी परेशानी का अंदाज़ा हो सके। अल्लाह की करनी क्या हुई, मेरे भाई की शादी हो गई। अल्लाह ताला ने इसे औलाद की नेमत से नवाज दिया। बेटा जरा बड़ा हुआ तो इसने भी रात घर से गायब होना शुरू कर दिया। एक रात मेरा भतीजा लेट हो गया। मेरा भाई बाहर थड़े पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था और वालिद आए और भाई को तसल्ली देकर बोले, बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा बेटा अब सियाना हो गया है, ये कोई बच्चा तो नहीं आ जाएगा। ये सुनकर भाई को अपनी जवानी याद आ गई। वो उठा और वालिद की टांगों से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। इफ्तिखार ठाकुर साहिब ने ये वाकया सुनाकर कहा, मेरे भाई को वालिद की तकलीफ का एहसास इस वक्त हुआ जब ये खुद बाप बना और उसके बेटे ने भी वो गलती शुरू कर दी जो ये जवानी में करता था। ये सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। हम इस दौरान काफ़ी शॉप पहुंच गए, काफ़ी का ऑर्डर दिया और उसके बाद मैंने इसे अपना वाकया सुनाया। मैंने बताया, आज से 20 साल कबल मेरे घर की पानी की मोटर खराब हो गई थी। गर्मियों के दिन थे, खौफनाक धूप पड़ रही थी और मैं मैकेनिक के साथ खड़ा होकर मोटर ठीक करा रहा था। मेरे वालिद मुझे बार बार कह रहे थे गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप है, साए में आ जाओ, तुम्हें सन स्ट्रोक हो जाएगा, लेकिन मैं उनका मशवरा इग्नोर कर रहा था। मेरा ख्याल था मैंने अगर मोटर ठीक न कराई तो टैंकी में पानी खत्म हो जाएगा। अब्बा जी कहते रहे और मैं इग्नोर करता रहा। ये सिलसिला थोड़ी देर चलता रहा। वालिद इस दौरान अंदर गए, मेरे बेटे को उठाकर लाए और इसे मेरे साथ धूप में खड़ा कर दिया। मैंने तड़प कर एहतजाज किया, अब्बा जी ये छोटा बच्चा है और अपने इसे धूप में खड़ा कर दिया, अब कितने जालिम है। मेरे वालिद इस वक्त तक बरामदे में बैठ चुके थे। वो हंसे और ऊंची आवाज में कहा, बेटा तुम भी मेरे बेटे हो, अगर तुम अपने बेटे को धूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं अपने बेटे को धूप में कैसे देख सकता हूँ। चुनाचा जब तक तुम मेरे बेटे को धूप में खड़ा रखोगे इस वक्त तक तुम्हारा बेटा भी धूप में रहेगा। मुझे शुरू में बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने ठंडे दिल से सोचा तो मेरे वालिद की बात ठीक थी। मैं अगर अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकता था तो मेरे वालिद मेरी तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैंने इसके बाद इससे कहा, हम सब की बदकिस्मती है, हम हकीकतों को इससे पहले अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जब तक हम खुद इस सूरत हाल का शिकार नहीं होते।